کبھی کبھی عجیب سوچیں دماغ میں آتی ہیں، جیسے 1400 سال پہلے دنیا چل رہی تھی، شاید ویسی ہی جیسی 1500 سال پہلے چل رہی تھی۔ پھر شاید اللہ پاک کو انسانوں پر رحم آتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے مہربانی کا خیال آتا ہے، ایک انسان کو بھیجا جاتا ہے جس کی پیدائش ہے خرق عادات و واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے، جو نبیوں کا سردار ہوتا ہے، جو کائنات کو چلانے والے، کائنات کو پیدا کرنے والے، مخلوق کو روزی پہنچانے والے کا محبوب ہوتا ہے، لیکن پیٹ پر پتھر باندھ کر فاقے برداشت کرتا ہے، جس کی ایک دعا پر شاید سونے کے پہاڑ اس کے سامنے آشکار ہو جاتے، لیکن صبح اٹھ کر گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ آج کچھ کھانے کو ہے یا روزہ رکھ لوں۔ با اختیار ایسا کہ ایک انگشت کی جنبش پر اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن کیا کہ ایک امت کے غم میں طائف میں پتھر کھاتا ہے، جوتا مبارک خون سے بھر جاتا ہے اور اپنے معبود سے کہتا ہے یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ وجہ کائنات کو جو جوتا مارنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور زمین کو حکم نہیں دیتا کہ اسے نگل جا۔ میں سوچتی ہوں کہ محبوب خدا کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آج نبی کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ کل نبی کے لیے جان دیں گے، لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے خود کو ہلکان کرنے والا نبی، اذیت دینے والوں سے محبت کرنے والا نبی، دنیا کو صرف 23 سال کے عرصے میں ایک لازوال تبدیلی سے ہمکنار کرنے والا نبی، وہ ذات جس کا گھر، جس کا شہر، جس کی راہ گزر، جس کا جوتا، جس کے کپڑے، جس کے برتن، جس کا نام، جس کی ہر چیز ہمارے لیے تبرک کا باعث ہے، وہ خود کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ وہ کیا نہیں کر سکتا تھا وہ؟ لیکن اس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، وہ امت کے غم میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا، اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، امت دوزخ سے نکل کر جنت میں چلی جائے، امت اپنی زندگی کا مقصد پہچان لے، اور اس مقصد کا خلاصہ صرف ایک شعر ہے: محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔